بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، سفر کربلا کا یہ سفر امام پاک کا سفر جاری ہے۔ پیارے بھائیوں، سفر کربلا میں تذکرہ حسین جاری۔ امام علی مقام اپنے رقبہ کے ساتھ، پیارے بھائیوں، قافلے کے ساتھ مدینے سے روانہ ہو رہے ہیں۔ شعبان المعظم 60 ہجری، امام علی مقام اپنے اہل و عیال کے ساتھ مدینے سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ راستے میں آپ کی زبان پہ جو آیت تھی پیارے بھائی، وہ یہ تھی، سورہ قصص کی، فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو وہ اس شہر سے نکلا ڈرتا ہوا اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ کہا، اے میرے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ راستے میں آپ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مطیع سے ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مطیع نے امام پاک کو آپ کے قافلے کو دیکھا، پوچھا، یا سیدی، یا مولائی، کہاں کا ارادہ ہے، کس طرف جا رہے ہیں؟ فرمایا، ابھی تو مکہ مکرمہ کا ارادہ ہے، پھر وہاں جا کے اللہ سے استخارہ کروں گا، پھر دیکھوں گا کہاں جانا ہے۔ کہا، یا سیدی، آپ پہ ہمارے ماں باپ قربان، ہماری جان قربان، خدا را مکہ مکرمہ میں جائیں تو وہی رہیے گا، ہرگز وہاں سے کہیں اور جانے کا ارادہ نہ کیجیے گا، اور کوفہ تو ہرگز جانے کا ارادہ نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کو پتہ ہے کوفہ نہایت ہی منحوس شہر ہے۔ یہ وہی شہر ہے جس کے اندر مولا علی مولا کائنات کو شہید کیا گیا۔ اسی شہر کے اندر آپ کے بھائی امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، ان پہ برچھیوں کے وار کیے گئے، یہاں تک کہ وہ تو جاں بحق ہو جاتے، ان کو بڑی تکالیف دی گئی۔ تو خدا را ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آئیے گا۔ میرے خاندان والے جو کہ مکے کے اندر ہیں، ہم سب آپ پہ قربان، ہم سب آپ پہ فدا۔ آپ حجاج کے سردار ہیں، آپ اہل عرب کے سردار ہیں، واللہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو آپ کے بعد تو ہمیں غلام بنا لیا جائے گا۔ آپ نے ان کی خیر خواہی کا شکریہ ادا کیا، اور امام پاک کا قافلہ پیارے بھائیوں آگے بڑھتا ہوا مدینے سے مکہ مکرمہ میں روانہ جو ہو چکا تھا، مکہ مکرمہ میں داخل ہو گیا۔ جہاں امام پاک کی آمد جیسی مکہ مکرمہ میں ہوئی تو مکہ مکرمہ میں جیسی آپ کی آمد ہوئی، آپ کی زبان پہ یہ آیت تھی سورہ قصص کی، وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا، کہا، امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ چلائے گا۔ آپ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر پیارے بھائیوں جوق در جوق لوگ آپ کے پاس آپ کی زیارت کے لیے آنے لگے۔ صحابہ علیہ و رضوان، پیارے بھائیوں اہل بیت اطہار کے اس عظیم شخصیت کی، پیارے بھائیوں شبیہ مصطفیٰ ہیں، نواسہ مصطفیٰ ہیں، سیدہ خاتون جنت کے پیارے ہیں، مولا علی کے لاڈلے ہیں، پیارے بھائیوں امام حسین ہیں، سید الشہداء کی پیارے بھائیوں زیارت کے لیے تشریف لے کے آنے لگے۔ ایک پیارے بھائی جھمکٹا سا لگ گیا، ایک عظیم طریقے سے استقبال آپ کا ہوا۔ پیارے بھائیوں آپ مکے کے اندر ٹھہرے، اب جسے پتہ چلتا پیارے بھائیوں وہ آپ کی بارگاہ کے اندر آتا، آپ کا دیدار کرتا۔ عبداللہ بن زبیر جو کہ جنہوں نے یزید کی بیعت سے پہلے ہی انکار کر دیا تھا اور مدینے سے راتوں رات مکے منتقل ہو چکے تھے، جب امام پاک کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے، اکثر امام پاک کی بارگاہ میں آتے رہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس بھی مکہ مکرمہ میں تھے، وہ بھی آپ کے ساتھ رہے۔ پیارے بھائیوں شاعر کہتا ہے لمحات میں، مرحبا سرور عالم کے پیسر آئے ہیں، سیدہ فاطمہ کے لخت جگر آئے ہیں، نقل بستان نبوت کے ثمر آئے ہیں، جن سے روشن ہے جہاں وہ قمر آئے ہیں، با قسمت کے چراغ حرمین آئے ہیں، ہو مبارک مسلمانوں کے حسین آئے ہیں۔ پیارے بھائیوں ادھر مکے میں امام پاک کا آنا، ادھر اہل کوفہ۔ پیارے بھائیوں کوفہ کون سی جگہ ہے؟ کوفہ وہ جگہ ہے جہاں امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم نے دارالخلافہ مدینے سے کوفہ میں منتقل کر لیا تھا۔ جب پہلی کربلا پیارے بھائیوں سجی تھی، یعنی کہ مدینے میں امام سیدنا خلیفہ سوم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا تھا، تو تب کربلا کا آغاز ہو گیا تھا۔ پیارے بھائی اس وقت جب آپ نے یہ حالت دیکھے، مدینے کی حرمت کو بلوائیوں نے پامال کیا،
تو ان لمحات میں آپ نے پیارے بھائی قصد کر دیا کہ میں دارالخلافہ کو منتقل کر دوں گا، تو آپ نے کوفہ منتقل کر دیا۔ اب وہ لوگ جو خود کو محبان اہل بیت کہتے تھے، محبان علی کہتے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ حضرت علی کے سبب کوفہ کے اندر رہائش اختیار کر لی۔ اب کوفہ محبان اہل بیت جو خود کو کہا کرتے تھے ان کا شہر بن گیا۔ تو یہاں پہ کثیر تعداد کے اندر خود کو محب اہل بیت کہنے والے جمع تھے، اور ان لوگوں نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر بھی پیارے بھائیوں امام حسین کو کئی مرتبہ خط لکھا تھا کہ آپ ہماری طرف آئیں، آپ خلافت کا دعویٰ کریں، ہم آپ کی حمایت کریں گے، آپ کے بیعت کریں گے۔ یہ وہی قوم ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیفیں دی، آپ کو یہاں تک کہ شہید کروا دیا، امام حسن کو بے یار و مددگار چھوڑا۔ انہوں نے جب صلح کی امیر معاویہ سے ان پہ برچیوں کے وار کیے۔ پیارے بھائی یہ بے وفا قوم اس نے کیا کیا؟ جب دیکھا امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیعت یزید سے انکار کر دیا ہے اور یہاں تک کہ مدینے سے ہجرت کر کے مکے آ گئے ہیں، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ بھائی امام علی مقام کی بیعت کرے، امام علی مقام کو اپنی طرف بلائیں۔ تو انہوں نے اپنے کوفہ کے عظیم سردار سلیمان بن سرد الخزائی کے گھر پہ ایک میٹنگ رکھی، اس میں سارے کوفے کے عمرہ، کوفے کے سردار جمع ہوئے۔ تمام شیعہ سلیمان سرد کے گھر جمع ہوئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کا ذکر کیا، اور سب نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کا ذکر کر کے معاذ اللہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور پھر سلیمان بن سرد نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ وصال کر چکے ہیں، اور امام حسین نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مکے سے چلے گئے، یعنی کہ مکے چلے گئے، مدینہ چھوڑ گئے، اور تم لوگ ان کے باپ کے شیعہ ہو، تم خود کو محب اہل بیت کہتے ہو، بس تم خوب جان لو کہ اگر تم ان کے مددگار بن سکتے ہو تو اور ان کے دشمنوں سے جہاد کر سکتے ہو تو ان کو لکھو۔ کیا لکھنا ہے؟ کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، آپ ہماری طرف آئیں، اور اگر تمہیں اپنی کمزوری اور بزدلی کا اندیشہ ہو تو ان کو دھوکہ نہ دو۔ سب نے کہا نہیں ہم ان کو دھوکہ نہیں دیں گے، بلکہ ہم ان کے دشمنوں سے جنگ کریں گے اور ان پر اپنی جانیں نثار کریں گے۔ سلیمان نے کہا تو پھر لکھو۔ تمام اہل تشیعوں نے، تمام شیعوں نے پیارے بھائیوں مل کر ایک خط لکھا اور سب نے اپنے دستخط کیے۔ اس خط کو آپ کی بارگاہ میں پہنچایا گیا، اور راوی تو لکھتے ہیں پیارے بھائیوں اسی طرح تقریباً 18,000 خطوط کوفہ سے امام علی مقام کی بارگاہ میں روانہ کیے گئے کہ یا سیدی، اس دور میں ظالم حکمران بن چکا ہے، وہ ظالم جو شریعت کو پامال کر رہا ہے، جو سنت کو بدل رہا ہے، بدعات کو نافذ کر رہا ہے، اور دین کے اندر کیا کر رہا ہے؟ تبدیلی کر رہا ہے۔ حضور ایسے لمحات میں عادل حق کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے لمحات کے اندر ایسے شخص کی خلافت ضروری ہے جو اس کے حقدار ہو۔ تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ دعوی خلافت کریں، ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور آپ دین کو نافذ کریں۔ دین کے اندر جو فتنہ اندازی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو فتنہ پرور یزید لعین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، خدا را دین کو بچائیے۔ تو آپ کو اس طرح کے خطوط لکھے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے اگر آپ نے ہماری نہیں سنی تو کل بروز محشر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ، جب یزید ظالم تھا، حکمران تھا، اس وقت ہم نے حسین کے پاس جا کے درخواست کی، لیکن حسین نے ہماری فریاد کو نہیں سنا، تو لہٰذا ہم بروز محشر پھر آپ کی شکایت کریں گے۔ اس طرح کے خطوط پیارے بھائیوں امام پاک کی بارگاہ میں آتے یکے بعد دیگرے۔ جب آپ نے خطوط کے تانے بانوں کو دیکھا، اب امام پاک کی ذمہ داری تھی ان خطوط کا جواب دینا، کیونکہ پیارے بھائیوں جو عادل حق ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہو، صلاحیت دی ہو، جو کردار کے حوالے سے، نسب کے حوالے سے شریعت کا محافظ ہو اور کردار جس کا اعلیٰ ہو، اس کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ ایسے لمحات کے اندر ظالم کو روکے، زبان سے، ہاتھ سے، ہر طریقے سے روکے۔ تو آپ کا جو کردار تھا وہ یہی تھا جو سب سے اعلیٰ تھا اس دور کے اندر، کہ آپ کو ظالم کو روکنا تھا، تو لہٰذا آپ کو جواب دینا تھا۔ پیارے بھائی آپ ان کو جانتے تھے کوفی بدعہد ہیں، کوفی برے ہیں، لہٰذا آپ جانتے تھے، لیکن آپ کی غیرت نے، آپ کی حمیت نے
پیارے بھائیوں، اور آپ کی مربت نے گوارا نہیں کیا کہ کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بد اخلاق کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اس حد تک آ جائے تو اس کی مدد کرنا